ایک ایسی بھی وہ گھڑی تھی، کیا زمانہ تھا، خوبصورت جہاں سے اپنا آشیانہ تھا۔ اے بچپن لوٹا کہ مدت ہوئی کھیلے میں باقی سے، نہ چوٹوں کا ڈر تھا نہ گرنے کا خوف، جھمیلے اس قدر نہ تھے اس وقت، بس ایک جنون تھا مستی بھرا، شام کو جب تھک کر یار بیلیوں کے سنگ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کہیں گپے لگانا۔ ان باتوں میں کتنی پاکیزگی تھی، نہ سیاست تھی نہ فرقہ تھا نہ انا تھی، سب اپنے ہی تھے اس وقت، کوئی غیر لگتا نہ تھا۔ آج بھی دل اسی طرف مائل ہے، گرچہ سفیدی اب بالوں میں جھلک آئی ہے، خواہش ہے دل میں بس اتنی سی کہ اے بچپن لوٹا، اے بچپن لوٹا۔ جس نے بھی بچپن میں اسے استعمال کیا، آج وہ تقریباً 40 سے اوپر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایک چورس ڈبیا ہوتی تھی، جس میں گول شیپ میں ایک چھوٹا کاغذ اور اس کے درمیان مسالہ لگا ہوتا تھا۔ اس چھوٹے گول کاغذ کو اس کھلونے کے درمیان پھنسا کر ہوا میں اچھالتے تھے، جب کھلونا نیچے زمین پہ گرتا اور اس کا گول حصہ جب زمین سے ٹکراتا تو زوردار دھماکے کی آواز آتی تھی۔ اس ٹائم یہ دور پیک آتا تھا، ہم نے بچپن میں بہت استعمال کیا۔ آج اسے استعمال کرنے والوں کے اپنے بچے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ کھلونا 90 سے 95 تک نظر آیا، تقریباً 30 سال ہو گئے۔ آپ میں سے کن لوگوں نے یہ کھلونا استعمال کیا ہے؟ کچھ بچپن کی حسین یادوں کے جھروکوں میں سے ایک یاد جب پانی میں ہماری بھی کشتیاں چلا کرتی تھی، بے فکری کے زمانے اور بے تاج بادشاہت ہوا کرتی تھی۔ واقعی میں وہ بچپن کے خوبصورت دن بہت یاد آتے ہیں۔ آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، بارش کے پانی میں وہ کشتی کا چلانا۔ یہ پستول بھی شاید آپ کی یادوں کے تہہ خانوں میں آج بھی موجود ہو۔ عید پر شالامار باغ لاہور کے میلوں میں لیتے تھے۔ اس کے ایک سائڈ پر ایک چھوٹا سا لیور ہوتا تھا، جس سے یہ کھل جاتی تھی اور پٹاخوں کی یہ پھرکی اس میں آ جاتی تھی، اور ہم اس سے چور سپاہی کھیلتے تھے۔ اور یہ ڈیسک کس کس کو یاد ہے دوستو؟ ہم 5ویں تک ٹاٹوں پر بیٹھتے رہے، اور جب 6ٹھی کلاس میں آئے تو یہ ڈیسک دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ اب ہم بینچوں پر بیٹھیں گے۔ یہ 80 دہائی کی بات ہے، پاکستان بنے ابھی 40 سال ہوئے تھے۔ تو تقسیم کے بعد کی باقیات میں سے کچھ ایسے ڈیسک اور بینچ بھی تھے ہماری جماعت میں، جن کے اوپر قلم اور دوات رکھنے کے خانے بنے ہوئے تھے۔ جیسے اس ڈیسک کے اوپر 2 سوراخ نظر آ رہے ہیں دوات رکھنے کے لیے، اور اس کے اوپر کھدی ہوئی جگہ جو ڈیسک سے قدرے نیچے ہے، قلمیں رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ فرنیچر کی کمی کے باعث ہم 2 والے بینچ پر پھنس کر 3 دوست بیٹھتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1990 کا وہ رمضان چل رہا تھا، موسم کافی سرد تھا، شام عصر کا ٹائم تھا، شاید اس دن بارش ہوئی تھی۔ میری عمر 9 سال تھی اور وہ میرا پہلا روزہ تھا۔ میں اسکول کا ہوم ورک کر رہا تھا، اور میری والدہ PTV چینل پہ شاید کوئی پنجابی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ڈرامہ ختم ہوا تو اچانک 7 بجنے کی آواز آئی، اور بڑی بڑی مونچھوں داڑھی والا ایک ملنگ ٹائپ جیسے حلیے کا بندہ ٹی وی پر سکرین پر نمودار ہوا، اور اس نے عجیب سی زبان میں جو اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں آئی، بس یہ سمجھ آیا کہ اللہ اللہ کر بھیا، اللہ ہی سے ڈر بھیا۔ میں حیرت سے بیٹا اپنے ناپختہ ذہن پہ زور دے رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور ایسے کیوں جھوم اور ناچ رہا ہے۔
इसी दौरान एक और बंदा जो क्लीन शेव और पैंट शर्ट में था, जो देखने में काफी हैंडसम लग रहा था, वो नमूदार हुआ और उसने भी इस मलंग की तरह कुछ गाना और झूमना शुरू कर दिया। पहले तो मैं हैरत से इन्हें देखता रहा, फिर अपनी वालदा से पूछा कि अम्मी ये कौन सी जुबान है और ये कौन सा गाना गा रहे हैं और ऐसे क्यों नाच रहे हैं। तो मेरी वालदा ने कहा कि बेटा ये गाना नहीं कलाम है, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है, और ये नाच नहीं रहे झूम रहे हैं। आज भी जब यूट्यूब या कई टीवी में ये कलाम नजर आ जाए तो मुझे वो दिन और अपनी वालदा से की हुई ये बात याद आ जाती है। आज इस बात को 34 बरस बीत गए, ना वालदा रही और ना ही ये अल्लन फकीर साहब रहे और ना ये सुनहरा वक्त रहा और ना बेफिक्र दिन रहे और वो ना हमारा इस टाइम का पीटीवी रहा। वक्त हर चीज को रोंदते हुए पर लगा के उड़ गया और आज हमारे बच्चे भी जवानी के दहलीज पे कदम रखने वाले हैं और अगले 34 वर्षों में शायद हमारा नामो निशान भी दुनिया में मौजूद ना हो। यही कुदरत का निजाम और तलख हकीकत है। इस तस्वीर को देखकर कुछ याद आया दोस्तों। आज की नौजवान नस्ल ऐसी रात को तरसती होगी क्योंकि तकरीबन हर घर में कूलर और एसी है। हम हर शाम छत पर जाकर पानी डालते और जमीन को ठंडा करते, फिर एक एक करके तकिया बिस्तर चारपाई और मच्छरदानी क्वाइल पहुंचाते। जब वाला साहब छत पर लेट जाते हम खाना खाते। हमारा आधे से ज्यादा बचपन इस छत पर गुजरा है। हम छत पर चढ़ते और इस तरह सारे चांद और बादल को भाइयों और कदरों के साथ देखते। इस ताजा और ठंडी नरम हवा के सामने दुनिया के तमाम एसी फेल है। आप बताएं इस छत पर सोने का मजा किस किस ने लिया है और आपकी कौन कौन सी यादें इन दिनों से वाबस्ता है। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा।